الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ARYQ ٹی وی لاہور اسٹوڈیو سے حج کے خصوصی پروگرام حج مبرور کے ساتھ ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب پیر سید علی رضا بخاری، سجادہ نشین ہیں درگاہ بساہاں شریف آزاد کشمیر کے اور چیئرمین ہیں صوفی پیس فورم پاکستان کے۔ بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کو خوش آمدید۔ وہاں پر جو جذبات ہوتے ہیں، جو احساسات ہوتے ہیں، جو محسوسات ہوتے ہیں، اگر ہم پہنچ جائیں وہاں پر تو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی بابی آپ کے صحابہ کو تو ساتھ ساتھ آداب بتائے جا رہے تھے کہ بارگاہ میں کیسے حاضر ہونا ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آواز مدھم رکھنا، اونچی نہ ہونے پائے۔ تو صحابہ نے نہ صرف اس پہ عمل کیا بلکہ وہ تو اپنے گھروں میں قید ہو گئے، کہیں ایسے ہی بھولے سے ہی ہماری آواز اوپر نہ ہو جائے۔ آج جب ہم جاتے ہیں روضہ اقدس پر حاضری دینے کے لیے تو ہماری بھی جذبات بہت تلاطم خیز ہوتے ہیں، ہم بھی بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں، بہت کچھ آنسو بہا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ آداب کیا ہیں آج ہمیں جو ملحوظ خاطر رکھنے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں بھی آپ کا شکر گزار اور ARYQ ٹی وی اور حج مبرور یہ ٹرانسمیشن باعث برکت اور اتنا خوبصورت میسج، اور اسی وساطت سے حرمین شریفین کے تمام زائرین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت اس کا آغاز کر دیا اور بڑی خوبصورت بنیاد باندھ دی آج کے اس خوبصورت ٹاپک کے حوالے سے۔ اور آپ کا یہ جو کوسچن ہے کہ اب حاضری، اور حاضری اتنی یہ بڑی نعمت ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ ماں حاصل ہے، اور جس قدر انسان کا ذوق ہوگا، محبت ہوگی، ادب ہوگا، اور ظاہراً اور باطناً جتنا باادب ہو کر اس دربار میں انسان حاضر ہوگا اتنا ہی برکتوں اور فیوزات و برکات سے قلب و روح کو منور کرے گا۔ اور اس میں آپ نے جس طرح کوٹ کیا سورہ الحجرات، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جتنی یہ آغاز ہے، شروعات ہے، یہ بطور خاص اسپیسیفکلی آیا تقریبا دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کا ادب وہ سکھا رہے ہیں۔ اور چونکہ مثال سے قرآن پاک کا اسلوب ہے بات کو سمجھانا، تو اس ادب کے مسئلہ کو بھی مثال بطور تمثیل بیان کیا گیا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ منیمم کوئی جو ہے نا آپ ایگزامپل کوٹ کر سکتے ہیں کہ آواز پر آواز بلند کرنا جس کو نارملی لوگ عام بات محسوس کرتے ہیں، لیکن چونکہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہاں کے آداب کا، یہاں کوئی اور بے ادبی کا تصور کرنا بھی یہ انسان کو کفر کی حد تک لے جاتا ہے۔ تو یہاں آواز پر آواز بلند کرنا یہ بھی بے ادبی میں شمار ہوتا ہے، اور اس پہ آگے وعید سنا دی گئی ہے۔ اور یقیناً یہ ادب ہی سب کچھ ہے۔ با ادب باشتا بزرگ شوی، کہ بزرگی نتیجہ ادب است۔ با ادب ہو جاتا کہ تو مقامات حاصل کرے، کیونکہ یہ بزرگی، یہ کمالات ادب کا نتیجہ ہیں۔ اور ادب گاہست زیر آسما از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و با یزید جا۔ یہ وہ دربار ہے، ادب گاہ ہے کہ جہاں حضرت باجد بستامی، جنید بغدادی جیسے عرفاء، صلحاء، متقین، مکرمین بارگاہ، جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری اور غلامی میں بلند مقام حاصل ہے، وہ جب آتے ہیں ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی سانسیں روک کے چلتے ہیں، آہستہ سانس لے کہ خلاف ادب نہ ہو، نازک ہے آئینے سے طبیعت حضور کی۔ تو اس ادب کی سیکوینس میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ زائر مدینہ جب دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو، یا جس طرح مفتی صاحب نے جاؤ کا اس آیت کریمہ کو کوٹ کیا۔ ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، پھر آپ سے انشاءاللہ گفتگو سے سجائے رکھیں گے۔ ناظرین کرام، ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود کریم پڑھیں گے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ARYQ ٹی وی لاہور اسٹوڈیو اور حج کے بارے میں خصوصی پروگرام ہے حج مبرور، اور آج گفتگو ہے حاضری روضہ اقدس پر۔ جی پیر صاحب، آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، اور یہ دربار رسالت ہے
یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. تو سب کچھ بن مانگے وہاں پر ملتا ہے. میں چاہتا ہوں ذرا روضہ اقدس کے ارد گرد کی بھی آج ہم یہیں بیٹھے سیر کر لیں، وہاں پہنچ جائیں. نبی کریم کا روضہ اقدس ہے اور اس کے سامنے ریاض الجنہ ہے، اور پھر وسیع و عریض اور خوبصورت مسجد نبوی ہے. پوری مسجد نبوی میں سرخ کارپٹ بچھے ہوئے ہیں، اور ایک ٹکڑا ایسا ہے جالیوں کے سامنے جس پہ گرے کلر کے کارپٹس ہیں، اور وہ حصہ ہے ریاض الجنہ کا. اس سے ریاض الجنہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کی فضیلت کیا ہے اس ٹکڑے کی؟ مجھے اگر آپ اجازت دیں پچھلی بات صرف اس کو مکمل کر کے تھوڑی سی بڑے اختصار سے کہ دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری، اور اس میں اس ادب میں اور اس ذوق اور کیف میں سب سے جو بڑا تقاضا، جو اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا تصور، فکر و عقیدہ اور نظریہ کہ جو قدم اس کے کشاں کشاں اس پاک دربار میں جا رہے ہیں، وہ یہ اپنا پکا اور پختہ یقین اور عقیدہ بنا کے جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ بارگاہ وہی ہے جس طرح ظاہراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا، من زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی، جس نے میرے وصال باکمال کے بعد میری زیارت کی، میرے دربار میں حاضر ہوا، وہ بالکل ایسے جس ظاہری حیات میں آیا. تو وہاں حاضر ہونے کا سب سے بڑا طریقہ اور سلیقہ اور ادب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، ظاہراً حیات طیبہ کی طرح وہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہے. بس ایک پردہ ہے جو ظاہر کے لیے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک پہ کرم فرما رہے ہیں، نگاہ فیض سے ظاہر و باطن کو آباد کر رہے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ ارشاد فرمائیں ریاض الجنہ کا تعارف کیا ہے، اس ٹکڑے کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیں سارا مدینہ الرسول، وہ اس کی ساری فضائیں، ساری ہوائیں، وہاں کی خاک شفا، خاک طیبہ از دو عالم خوش ترست، اے خنک شہرے کی آجا دل برست. وہاں کا ایک ذرہ شفا ہے، باعث برکت ہے، باعث نور ہے، باعث سرور ہے، اس لیے کہ اللہ کے سب سے بڑے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہیں. فضیلت و عظمت بالکل ریاض الجنہ کی طرف جاتے ہیں، لیکن میں یہاں کوٹ کروں گا قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور جہاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفا میں جب جہاں آقا تشریف فرما ہیں، اجلال آرا ہیں، چونکہ وہ ریاض الجنہ کی کا جو تعین ہے وہ وہیں سے ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد پاک کے مطابق. تو جناب قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کائنات ارض و سما میں افضل ترین جو مقام ہے وہ وہی ہے، وہ خاک ہے، وہ جگہ ہے جہاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجلال آرا ہیں، تشریف فرما ہیں. تو فضیلت ماب، اور اس پر بڑی ڈیبیٹ ہے، اس پہ بڑی ڈسکشن ہے علماء کی، اس پہ سکالرز نے بہت محبت کے ساتھ لکھا ہے، اس پہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد اطہر کو جس خاک نے، جس مٹی نے مس کر دیا ہے، وہ عظیم تر ہے، وہ خوش تر ہے، وہ خنک تر ہے، وہ کعبہ سے بھی افضل، عرش اور کرسی سے افضل. بالکل. اور اس پر متفق، اور اس پر انہوں نے یونانیمس جو ہے نا اپنا دیا ہے، اسٹیٹمنٹ دیا ہے قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس پر اتفاق ہے، اس پہ کوئی جو ہے نا اختلاف والی بات نہیں. اور ریاض الجنہ یہ بھی بالکل ادھر آ رہا ہوں، متفق علیہ روایت ہے جناب ابو ہریرہ، آپ راوی ہیں، آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوضی. آقا فرماتے ہیں کہ میرے گھر سے اور میرے منبر کے درمیان جو حصہ ہے یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغیچہ ہے، جنت کے ٹکڑوں سے ایک ٹکڑا ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ میرا جو حوض ہے، جو میرا منبر ہے، میرے حوض کے اوپر ہے. اب دیکھیں اس میں روحانیت دیکھیں، اس میں اسپirituality دیکھیں، اس میں ہڈن ٹریئرز کتنے ہیں، اس میں مخفی خزانے کتنے ہیں، اس میں نور و برکت کتنا ہے، اس میں فضل و کرم کتنا ہے، اور اس میں فیضات و برکات و انوارات و تجلیات کتنے ہیں، اور اس کا کتنا متلاطم سمندر ہے، انسان اس کا تصور تک نہیں کر سکتا. اور اس کی عظمت اور فضیلت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان نے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جب
جب آقا نے فرما دیا جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے، ایک ٹکڑا ہے، تو یہی اس کی عظمت اور فضیلت پر سب سے بڑی سند ہے۔ مدینہ افضل شہر، مسجد نبوی کا شرف اس سے افضل، آقا تشریف فرما ہے، فضیلت مآب جگہ ہے، اور اس میں اگر اسپیسیفائی ریاض الجنہ کی عظمت کو بیان کر دیا گیا تو یہ فضیلت مآب وہ حصہ ہے، اس میں نماز ادا کرنا، جس طرح عشاق وہاں جاتے ہیں، اور ایسے ہی ہے جیسے جنت میں کھڑے ہو، جنت میں آپ کھڑے ہیں۔ حضور کی بارگاہ میں جانا، میں یہاں کنکلوڈ کروں گا، میرے آقا کی بارگاہ میں جانا، وہاں جا کے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ کی دل نواز صدائیں لگانا، اپنی حاضریاں لگوانا، اپنا استغاثہ پیش کرنا، اپنے من کی بات کہنا، اور کچھ لب سی کے بھی حضور کی بارگاہ میں سب کچھ سنا دینا، اور آقا کی بارگاہ میں سب کچھ عرض کر دینا، یہ وہی سیاحت ہے جو جنت کی سیاحت ہے۔ جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ حرمین کا زائر جب بنے، وہ میرے آقا کی بارگاہ میں ضرور جائے۔ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبہ کا کعبہ سبحان دیکھو۔ اللہ، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ جناب پیر صاحب، ہمارے پروگرام کا اختتام بھی ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ فرمائیں کہ ایک مدینہ تھا وہ دور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبی کی بنیاد رکھی تھی، جب آپ وہاں تشریف لائے تھے، تو وہ مدینہ اور آج کے مدینے میں آپ کیا فرق سمجھتے ہیں؟ انوار و برکات تو وہی ہیں، لیکن وہ جغرافیہ کیا تھا اور آج جغرافیہ؟ دیکھیں جی، یہ بڑا ایمان افروز تصور ہے، اور میں ایک تو آپ نے فیضات و برکات کی بہتات اور ورود اور نزول اور موسلادھار بارشوں اور عطاؤں کی بات کی، وہ تو لمحہ بلمحہ وہ فیض و برکت عام ہو رہا ہے، اور وہ تقسیم خیرات، آقا نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، میں بانٹنے والا، اللہ عطا کرنے والا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک روایت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک، جناب انس بن مالک راوی ہیں، حضور نے ایک دعا دی ہے مدینہ طیبہ کے حوالے سے، اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکۃ، یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری مسلم شریف کی۔ اے اللہ، مدینہ طیبہ میں جو برکتیں ہیں ان کو ڈبل کر دے، وہ برکتیں جو تو نے مکہ میں عطا کی، اور مکہ معظمہ کی برکتوں کو یہاں ضعفی، اس کو ڈبل کر دے۔ اب مدینہ طیبہ میں اجر و ثواب، یہ بڑا ایمان افروز پہلو ہے کہ مکہ میں عبادات انسان کرتا ہے، عبادات کا بہت شرف ہے، بڑی عظمت کی بات ہے۔ مدینہ طیبہ میں وہ نیکیاں، وہ حسنات، اس کا اجر و ثواب ڈبل ملتا ہے، زیادہ ملتا ہے، بے پناہ ملتا ہے۔ 1,00,000 نمازیں مسجد حرام میں، مکہ معظمہ میں، اس میں کوئی یعنی یہ یقیناً متفق بات ہے، یہ بات کہ وہاں اجر و ثواب اس طرح ملتا ہے۔ وہی نماز آ کے مدینہ طیبہ میں اس دعا، سرکار کی جو مستجاب الدعوات ہیں، اس دعا کے ذیل میں آپ اپنا تصور باندھ کے وہ نیکی کریں، تو اگر وہاں 1,00,000 ہے، یہاں 2,00,000، اور پھر 50,000 نمازیں یہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہیں، تو وہ اب اس طرح 2,50,000۔ اب یہ بات ہماری کو مانے نہ مانے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ محبت کے جملے ہیں، یہ ادب کے جملے ہیں، یہ ذوق کے جملے ہیں۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کا مدینہ طیبہ اور آج کا، تو آج تو جو جغرافیہ اس کی سچویشن ہے، اس میں آلموسٹ وہ جو سٹی اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، وہ تو آلموسٹ سارا اس وقت مسجد نبوی کے اس آج کے اس نقشے میں، اس کی ایکسٹینشن میں آ چکا ہے۔ اور اب دیکھیں 1 ملین نمازی وہاں حج کے موسم میں خاص کر رمضان میں نماز پڑھ سکتے ہیں، اور ابھی 1 ملین کی اور ایکسٹینشن پر وہاں کام ہو رہا ہے، تو یہ 20 ملین لوگ آلموسٹ وہاں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارا مدینہ طیبہ۔ تو اب دیکھیں سرکار کا سارا سٹی اور کچھ ایریاز جو ہے نا، جو بعض مساجد کے انڈیکیشن ہے، تو باقی سارا اس میں ہے۔ اور دیکھ لیں کہ کس قدر برکت کی بات ہے کہ جب انسان وہاں مسجد نبوی میں جاتا ہے تو سرکار کی وہ اس مدینہ طیبہ کی ساری یادیں وہاں ہوتی ہیں، بشرطے کہ اس کا باطن کا رابطہ بحال ہو، وہ اپنے اس محبت کی نظر سے دیکھے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے انوار نظر آئے، جاتے ہی وہ روضہ اقدس بھی نظر آنے لگتا ہے، مینار بھی نظر آنے لگتے ہیں، تو جذبات اور تلاطم خیز ہو جاتے ہیں۔ پھر سب بہت شکریہ آپ کی اس خوبصورت گفتگو کا، یہ گفتگو نہ ختم ہونے والی ہے۔ مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اللہ ہم سب کو بار بار حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ آج انہی الفاظ کے ساتھ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر۔
اللہ